ظلم کے پائے ثبوت کے پہنچنے کے بعد جس سزا کا وہ مستحق ٹھہرا تھا، اس سزا کو جس طرح امت مسلمہ کے دیگر افراد اور میرے احباب قبول کریں گے، میں بھی اسے قبول کروں گا۔ ہاں، اس دوران میری وہ جماعت جس کے علماء کا میں اپنا خادم ہوں اور اس نظریے اور مسلک پر کاربند رہتے ہوئے میں نے ختم نبوت کے تاجدار اور اس کے تذکار اور لبیک یا رسول اللہ اور اپنی ابتدائی جوانی انجمن طلباء اسلام سے وابستگی کے دوران سیدی یا رسول اللہ سے شروع کی۔ میں آخری دم تک اپنے اس دینی مشرب، اپنے عقیدے پر قائم رہوں گا۔ البتہ محمد حامد رسول کے اس عمل سے میں اعلان برات کرتا ہوں، میں اعلان برات کرتا ہوں، میں اعلان برات کرتا ہوں۔ میں اس کے کسی بھی قول و فعل کا دینیوں، اخلاقیوں، قانونی اعتبار سے ذمہ دار نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں بار دیگر ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے صحافت کی اس صداقت کے حوالے سے اس کی عظمت اور وقار کو قائم رکھتے ہوئے کسی منفی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بن کے انہوں نے میری ان دینی خدمات کا بھی اعتراف کیا اور اپنے شہر کا بھرم رکھا، میری جماعت کے وقار کا۔ میرے وہ ساتھی علماء جو دل برداشتہ ہوئے، جنہوں نے میری دعوت خیر کی، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور بارے دیگر پھر کہتا ہوں کہ حامی رسول کی FIR سے لے کر آگے معاملات کے منفی انجام کے پہنچنے تک نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ ذمہ دار تھا، نہ ذمہ دار بنوں گا۔ میری رہائش الگ، اس کی رہائش الگ۔ مجھے بھائی اقرار کے اس سرعام کے پروگرام کو دیکھنے کا بھی انتظار تھا کہ وہاں پہ ایسا کیا ہوا۔ الحمدللہ اس کے اندر اس نے یہ بیان دیا کہ میرا انسٹالمنٹ کا کاروبار ہے، یہ بھی تحقیق اور تفتیش کے مرنے میں جائے گا کہ اس کا کیا لین دین ہے، کیا لین دین نہیں۔ اس کا کوئی اخلاقی جرم پایا ثبوت کو پہنچے تو آپ بتائیے کیا میرا اس سے کوئی تعلق ہو سکتا؟ نہ میں اس کا سرپرست، نہ میری اس کو کوئی خبر، نہ میرا اس سے کوئی ایسا رابطہ، نہ میرا ایسا واسطہ۔ اور جس تاریخ کی FIR ہوئی اس پہ آپ میرا پاسپورٹ اور میرے مدینہ طیبہ کے قیام اور ملک پاکستان سے روانگی اور واپسی۔ ہاں، اگر ان متاثرہ بچیوں جو میری بھی بیٹیوں کی طرح ہے، میری ملک و قوم کی ہر بیٹی بیٹی ہے، اگر اس سے کوئی بھی زیادتی کرے وہ کیوں نہ ہو، میں رسول کریم کی ہدایات اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے فرمودات کا پابند ہوں، لیکن لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور اولاد کے بالغ و جوان ہونے کے بعد بدقسمتی کے حوالے سے اگر کوئی ایسا فتویٰ ہوئے تو کسی بھی شخص کو حق نہیں کہ اس رنجیدہ خاطر باپ کو جس کی اولاد سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے تو اسے مطلوب کیا جائے۔ ابھی واقعات تحقیق اور تفتیش میں ہیں، جو میرے سامنے حقائق آتے جائیں گے میں اپنے اس عمل پر آئے دن ثابت قدمی دکھاتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میری تاخیر کا سبب میں نے عرض کیا، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا جلدی کریں، جلدی کریں، جلدی کریں، اس لیے میں نے یہ تاخیر جس لیے کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سبب یہی تھا کہ مجھے کچھ تو ادائی ہونی چاہیے تھی۔ الحمدللہ یہ احمد بیٹا اپنی سابقہ روایت کے مطابق نوری مسجد کے اندر خطبہ جمعہ، نماز اور دیگر دینی امور، اور میں اپنے وظائف و تسبیحات اور فتاوی نویسی یا اسی طرح کی وہ خدمات، جبکہ حال ہی میں 22 تک کے اندر مسلمان اور میری مسیحی برادری کے درمیان ایک تکرار اور جھگڑا ہوا، اس میں مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہوئی۔ میں نے مسیحی برادری کی معاملت کرتے ہوئے مسلمانوں کو معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ میرے دم میں جب تک دم ہے میری تمام تر عزت مصطفیٰ کے تذکار سے وابستہ ہے، اور خدا کرے کہ آخری دم تک میں اسی پر قائم و دائم رہوں اور میرے حلقہ احباب
جو قریبی ہیں وہ اس بات سے باخبر ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں جاتے ہوئے ہر ایک کو یہ کہہ کر گیا خدا کرے کہ میرا یہ سفر آخری سفر ہو اور خدا مجھے حالت ایمان میں مدینہ طیبہ کی موت دے دے اور مجھے بقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں محمد حامد رسول کے ہر قول و فعل سے لا تعلقی کا برسر عام اعلان کرتا ہوں۔ قاضی صاحب اس سے پہلے بھی آپ حامد رسول کے حوالے سے کوئی آگ نامہ جاری کر چکے ہیں یا؟ وہ آگ نامے کے حوالے سے یہ ہے کہ آگ نامہ میں تب کروں میری کوئی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد ہو، میری کوئی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد نہیں، اور شرعی اعتبار سے میرے رسول کے یہاں یہ آگ کا تصور نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آگ سے بھی بڑھ کر یہ لا تعلقی یہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ آگ نامہ جاری ہونے کے باوجود ملک کا قانون اور خدا کا قرآن بھی اس بات کے آگ نامے کو تسلیم نہیں کرتا۔ مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ آپ نے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین یا اللہ کے بندوں کی ناموں کی بات کی ہے۔ ایسے واقعات پہلے جرم نبیوں کے، صحابہ کے یا خلفائے راشدین کے یا کسی بھی ہمارے جو مذہبی پیروکار ہیں جن کے ہم مانتے ہیں، یا پاکستان میں شرعی جو جماعتیں مذہبی جماعتیں ہیں ان کی شرعی عدالتیں ہیں، اور ان لوگوں نے پاکستان میں بھی کافی سارے علماء کرام نے اپنے بیٹوں کو سزا دی ہے، خود دی ہے، اور ان کی مثالیں موجود ہیں، بلکہ اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کو بھی سزا دی ہے، جیسے حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب نے۔ میرا سوال ہے کیا آپ اپنے بیٹے کو اہل سنت جماعت کی جو شرعی عدالت ہے اس کا کیس ادھر لے کر جائیں گے اور آپ اس کو سزا دلوائیں گے؟ اہل سنت کی کسی شرعی عدالت میں پیش کریں، شہادت کا وہ معیار جو میرے رسول نے قائم کیا ہے، میں نے خود قضاء کا باقاعدہ کورس کیا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ شرعی عدالت کہیں یا آپ میرے ملک کی عدلیہ کہیں، اس میں جہاں بھی اسے لے جانا چاہیں، جہاں پر بھی وہ اس پر جس جرم کے ارتکاب کا ثبوت پہنچ جائے میں اس سے لا تعلق ہوں، لا تعلق ہوں، لا تعلق ہوں۔ آج خود اگر کوئی قتل بھی ہو جائے تو میرا خدا اور میرا رسول مجھے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ نظام عدل جرم کے پایا ثبوت کو پہنچنے کے بعد اس کے سزا کے اندر میں سزا کے نفاذ میں رکاوٹ بنوں تو پھر گویا میں بالواسطہ اس کا حصہ بنوں گا، جبکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ جو بھی کہیں وہ اس عدالت میں موجود ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، تحقیقات کے جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں آپ کے سامنے معلومات آئیں گی، میرے سامنے بھی معلومات آئیں گی، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، ہماری متفقہ قرارداد ہے کہ جرم کے پائے ثبوت کو پہنچنے کے بعد وہ اینی ہو، وہ جس کا بھی بیٹا ہو، اس کی حیثیت کو بالا طاق رکھتے ہوئے اس کو قرار کی سزا دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب آپ نے اپنا موقف دے دیا، وضاحت کر دی، آپ نے اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قانون کے حوالے کر دیا ہے، وہ تو قانون کے حوالے آٹومیٹک ہو گیا، اب قانون تو جو اپنا رستہ اپنائے گا عدالت سے وہ تو بری ہوتا ہے، اسلام کا ایک الگ پروسیس ہے۔ بطور شہری، بطور مسلمان، بطور بہاڑی کے شہری، بطور اس کمیونٹی کا حصہ، بطور عالم دین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو معلومات اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں سارے ایویڈنس، کہ جو معلومات ہمارے سامنے 7 بچیوں نے رو کے بیان دیا ہے، جن کو بلیک میل کر کے پھنسا کے اسٹاموں پہ سائن کروا کے آگے سے آگے بچیاں پیش کی گئی ہیں، اور شریف گھروں کی بچیاں ہیں، انہیں کوئی پیشہ وار خاتون نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش ہوگی، تفتیش تو پہلے ہو چکی ہے، عدالت سے بری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اس میں آپ نے بھی جواب دینا ہے، ہم نے بھی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بطور والد آپ کے سامنے وہ ایویڈنس ہے، مجھ سے بات کریں، میں آپ کو سارے ایویڈنس دیتا ہوں، سارے ثبوت دیتا ہوں، بچیوں کے بقول 600 ویڈیو USB میں، لیکن ہمارے سامنے 7 بچیاں
جنہوں نے جو متاثرہ ہیں 7 بچے، ایک نہیں ہے، وہ جو آپ نومبر کے وقوع کی بات کریں ایک وقوع نہیں ہے، یہ پوری سیریل ہے. 7 بچے ایسی ہیں جو سارے ہمارے سامنے ایویڈنس ہے، جن میں 2 مدعی بنی، باقیوں نے کہا ہماری فیملی کا مسئلہ ہے، اگر ایف آئی آر میں ہم ملزم مان گئے تو ہماری شادی نہیں ہوگی کل. ان کے والدین نے ایکسکیوز کیا ہے، 2 نے ہمت کی ہے، ٹھیک ہے. اور ان میں سے جو ایک نے ہمت کی، اس کی ایک سچی بہن تھی. ہمارے پاس ویڈیو چیٹ موجود ہے جس دن یہ ملنے جا رہی تھی کہ حامد آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بہن کو لے کے آئے، میں نے آپ کے ساتھ گروپ سیکس کرنا ہے. اس کی چیٹنگ موجود ہے، اس میں اس نے کہا کہ آپ ویکس کر کے ہیں. اتنی غلیظ گھٹیا گفتگو ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں اس کو قانون کے حوالے کر دیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ہم نے دینا ہے جواب. آپ بطور والد، بطور شہری، بطور مبلغ دین، بطور اس شہر کے روحانی پیشوا، ایک دینی جماعت کے قائد ہونے کے ناطے اس پہ آپ اپنا کیا اپنا موقف دیتے ہیں؟ میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا اس طرح کے کسی گھرونے عمل میں ملوث ہو کر میرے پاکیزہ عقائد، میرے عقیدات، میرے افکار، میری جماعت کے وقار پر آپ سمجھتے ہیں مجھے بہت سارا متون ہونے کا سامنا پڑا ہے. ایسی اولاد پر، ایسی اولاد خدا نہ کسی اور کو دے نہ مجھے دے. یہ اشفاق بھائی کے جذبات ہے. میں اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتا ہوں کہ آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے رسول اللہ کی شریعت کے مطابق، جس کو آپ نے خود قتل کرتے ہوئے دیکھا ہو، تو کیا آپ اس کو گولی مار سکتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوگا مائے سوائے اس کے اور میں کیا کروں. آپ میرے مشیر، آپ میرے معاون، آپ میرے ساتھی، آپ بتائیے کہ کیا اس جرم کو آپ ثابت ہو جانے کے بعد اس طاقت میں ہیں کہ اسے گولی مار دی جائے، یا آپ مجھ سے مذمت چاہتے ہیں، مجھ سے لا تعلقی چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر اور میری جماعت کے اندر کتنا دکھ ہے. ایک ایسے شخص کے طرز عمل سے مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں وہ پایا ثبوت کو پہنچا ہوا ہے یا نہ پہنچا ہوا. اشفاق بھائی آپ دیکھیں، آپ میرے دست و بازو بنیں، آپ میرے دست و بازو بنیں، آپ میرے ساتھ چلیں. آپ کو خدا اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق میرے سابقہ کردار، میری سماجی دینی امت کی عبادت کی خدمات کو ملحوظ رکھتے ہیں. جو شخص، جو لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بار بار کبھی حضور کے جنجا زود الانبیاء گنجے شکل کی کتابت کا دعویٰ دے رہے ہیں، کوئی میری دستار کو تانا دے رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ طرز عمل قرین انصاف ہے؟ وہ محبت کے قریب ہے؟ میں اس کے باوجود کہتا ہوں آپ سب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو بھی ہدایت. ڈاکٹر صاحب آپ کا بیٹا ہے، وہ ایک ہی گھر میں آپ رہتے ہیں، ایک ہی کرتے میری بات ایک ہی دیوار ہے نا، میری بات میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں. چلے آپ ایک گھر میں نہیں رہتے، وہ آپ کا بیٹا، آپ کی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رہی ہے. یہ سلسلہ کوئی عرصہ 8-9 ماہ سے چل رہا ہے. وہ جو بچیاں رو رہی ہیں، ہمارے پاس ویڈیو بیان ہے، سارا کچھ ہے. اس کے بعد وہ آپ نے لا تلقی کا ہمیں اعلان کر دیا، کیا آپ اس کی پیروائی نہیں کریں گے؟ نہیں کروں گا. تو اس کی پیروائی آپ نہیں کریں گے، آپ کا بیٹا کر لے گا. کیوں کرے گا بیٹا؟ اگر آپ کہیں گے ثابت ہوگا کہ آپ نے اس کی پیروائی عجیب بات ہے، پر ٹھوسنے والی بات ہے، ٹھوسنے والی بات ہے. یار آپ مطالعہ کریں، پہلے بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے پہلے کہا کیا آپ میں سے جس کی اولاد شادی شدہ اور صاحب اولاد ہو گئی، آپ نے ان لوگوں کو الگ کیا یا نہیں کیا؟ اب اتفاق سے 3 کنال کے اندر اگر 3 رہائشیں ہیں، اس کے راستے الگ ہیں. ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، ابھی میرے ساتھ پورا میڈیا چلے، میری رہائش، محمد حامد کی رہائش، محمد احمد کی رہائش، اس کا کوئی راستہ کسی ادارہ یا پوری مسجد کی طرف بھی ثابت ہو جائے تب بھی آپ مجھے مکم گردانی دیں. مجھے یہاں تک خبر نہیں ہوتی، مجھے یہاں تک خبر نہیں ہوتی. خدا گواہ کہ اس کے گھر میں کیا پکا، اس کے گھر میں کیا پکا. جہاں تک پوتے اور پوتیوں کی بات ہے، وہ میرے پوتے اور پوتیاں ہمارے پورشن میں آتی ہیں آئس کریم کھانے کے لیے، فروٹ لینے کے لیے، ہم ان کی خبر لینے کے لیے آتے جاتے. مگر بالکل میں اب اپنے احباب کو یہ کہتا ہوں، خدا کے لیے آپ چلے میرے ساتھ اور آپ کو تعین کریں تاکہ آپ کو مزید حوصلہ. ڈاکٹر صاحب ایک میرا کوشچن ہے کہ 2023 میں جس طرح سے حکومت میں بتایا گیا 2023 میں ہوئے سارا چناؤ، تو لیگلی میں وکیل ہوں، خود بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ لیگلی یہ حکومت بنانا، اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. اس کو لیگلی ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہے. اور دوسری چیز یہ ہے
کہ وہ آپ کا بیٹا ہے. اب یہاں پہ صرف اخلاقی جواز بچ جاتا ہے ایک چیز. اور دوسری چیز ہے کل سے فیس بک پہ ایک بڑی چیز چل رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم قاری صاحب کی گردن اڑا دیتے, ہم ان کو مار دیتے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقوعے کے بعد آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے یا کچھ ایسا وقوعہ ہو سکتا ہے جس طرح پاکستان میں ایکسٹریمسٹ ہے, ساری دہشت گردی ہے, تو اس طرح کا وقوعہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات کا جواب دے دیں کہ لیگلی تو یہ ثابت نہیں ہوگا, بڑی مشکل بات. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اب تک میں نے اس امت کی وحدت اور اختلاف انتشار کو مٹانے کے لیے خدمات انجام دی. بڑے تھریٹ آئے, تجھے اڑا دیا جائے گا. اسی شہر کے اندر کچھ تو خون ہوا سپاہی صحابہ کا, لشکر جھنگی کا, جب آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے اور خون رنگین ہو رہی تھی. اس خون زدہ زمین کو دھونے کے لیے سب سے پہلے مشق بھی میں نے اٹھائی اور آگ کو اٹھانے میں بھی میں نے کردار ادا کیا. اور ضلعی انتظامیہ بھی اس 30 سالوں کے اندر میری مرہون منت ہے. جہاں وہ بے بات ہوتی تھی وہاں میں خدا کی دی ہوئی دینی فہم و فراست کے ساتھ جا کر معاملات کو حل کرتا. اب اگر کوئی جذبات کے عالم میں کوئی ایسا کر دے تو میرے کیا علم میں ہے. اگر میری موت اسی طرح لکھی ہوئی ہے تو میں اس کو روک سکتا ہوں, اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو میں نہیں روک سکتا. تاہم آپ نے یہاں دیکھا بے گناہ قتل کے الزام میں بے گناہ قیدی وہ سپریم کورٹ میں 40 سال کے بعد رہا ہوئے اور بعد ایسے ہوئے جن کا گناہ ثابت نہیں ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا. میں مزید آپ سے کیا کروں؟ میں آپ بھی کہتا ہوں کہ میں اس کے کسی بھی قول و فعل کا ذمہ دار نہ تھا, نہ ہوں, نہ ہوگا. بیٹا تھا, بیٹا ہے, بیٹا رہے گا. آپ میں سے کوئی دوست سن آپ قاضی محمد وہاب مٹوا سکتے ہیں جو آپ مٹوا دیں. آپ کے بیٹے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں. اس میں دو چیزیں پورا شہر باتیں کر رہا ہے. آپ اس کا جو جرم ہے اس کے لیے اس کو سزا کا کہہ رہے ہیں یا اس کی بے گناہی ہے, تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ بے گناہ ہے وہ ہمیں بتائیں. آپ ابھی تک آپ یہ مجھے دوست کی بڑی بات پسند ہے. میرے وہ لائر دوست کہاں گئے؟ وہ میرے لائر دوست کہاں گئے جنہوں نے کہا ملک صاحب بیٹھے رہے. لائر دوست کو بلائیے. ملک صاحب آؤ, گاڑی دور رہے گی. گناہ آپ ثابت کریں, سزا بھی دلوا دیں. آپ گناہ ثابت نہ کر سکیں, عدالت اسے سزا نہ دے تو میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ ہاں اگر میں نے دیکھا ہوتا اپنی آنکھوں سے کہ اس نے ایسا میرے سامنے کیا اور میں خاموش ہوتا تو یہ میری دینی خیرت, میری حمیت, میری جماعت کا وقار اور ختم موت کے تاج کا سر یہاں پہ ساجد بھائی میں کیوں کہوں, میں کیوں کہوں آپ گنہگار ثابت نہیں کر سکتے, آپ گنہگار ثابت نہیں کر سکتے, میں گناہ کیوں کہوں؟ بات کرنے کا مقصد غلط کیا تھا کہ لیگلی ثابت ہونا بڑا مشکل ہے. شریعت آپ کی شریعت ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. شرعی طور پہ ثابت کرنا تو ناممکن ہے. شرعی طور پہ